أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان کے لیے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون، وہ ماننے والے نہیں ہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی دعا مانگنا سکھایا، اور کون لوگ ہدایت یافتہ ہے وہ اللہ نے وضاحت کی. صراط الذین انعمت علیہم، اور یہ بھی سمجھا دیا کہ کون لوگ غیر ہدایت یافتہ ہے جن سے بچنا چاہیے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کے بعد اسی ہدایت کی دعا کی قبولیت میں اللہ نے ایک ہدایت نامہ قرآن کی شکل میں اتارا، اور قرآن پاک میں اللہ نے ہدایت کی تعلیمات دی. جہاں یہ قرآن پاک کا آغاز ہوا وہاں سب سے پہلا سبق یہی دیا گیا کہ یہ قرآن پاک اسی ہدایت کے لیے اتارا گیا جو دعا مانگی ہے. البتہ یہ ہے کہ متقی اور تقوی کی صفات رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ قرآن فائدہ دے گا. اب سورہ بقرہ کے شروع ہونے کے بعد سے یہاں تک اللہ نے مومنین اور متقین کی صفات کو بیان کیا. یعنی جیسے سورہ فاتحہ میں اللہ نے وضاحت کی کہ بعض لوگ ماننے والے ہیں اور بعض نہیں ماننے والے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، یہ ماننے والوں کا تذکرہ ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ نہیں ماننے والوں کا تذکرہ ہے. ایسی ہی ترتیب پھر سورہ بقرہ میں ابتدائی آیات میں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تک ماننے والوں کا ذکر اللہ نے کیا ہے. اور ان الذین کفروا، یہاں سے 13 آیتیں اللہ نے نہ ماننے والوں کے تذکرے میں بیان فرمائی. اچھا، یہ جو نہ ماننے والوں کا تذکرہ ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. نہ ماننے والے ایک وہ ہیں جو بالکل صراحتاً اللہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، جن کو کفار کہا جاتا ہے. نہ ماننے والوں کی دوسری قسم وہ ہے جو صراحتاً انکار تو نہیں کرتے، ضد اور ہٹ دھرمی پر رہتے ہیں. اوپر سے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اندر سے وہ کافر رہتے ہیں. تو ان کو قرآن پاک کی اصطلاح میں منافقین کہا جاتا ہے. یہاں سے 13 آیتوں میں اللہ نے نہ ماننے والوں کا تو ذکر کیا، لیکن نہ ماننے والوں میں جو پہلی قسم ہے کفار کی،
اس کا تذکرہ صرف 2 آیتوں میں آیا ہے، بقیہ 11 آیات میں منافقین کا ذکر کیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ منافقین یہ کفار سے بھی زیادہ خطرناک اور زہریلے ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے رہیں لیکن وہ ایمانی صفات سے محروم رہیں، بلکہ اندرونی طور پر وہ دشمنان اسلام کے آلے کار ہوں، دشمنان اسلام کا ساتھ دینے والے ہوں، اور ان کا کہنا یہ ہو کہ ہم اصل میں ہے تمہارے ہی، یعنی دشمنان اسلام کے، بس مومنین کے راز کو تمہارے سامنے لا کر کے بیان کرنے کے لیے ان کی مجالس میں بھی بیٹھتے اٹھتے رہتے ہیں۔ تو یہ بہت زہریلے سانپ ہے جس کو کہا جاتا ہے مارے آستین، یہ آستین کا سانپ ہے۔ اس لیے تقریباً 10-11 آیات میں ان کا تفصیل سے اللہ نے ذکر فرمایا۔ اب جہاں سے یہ آیتیں شروع ہوئی ہیں ان میں سب سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص انداز استعمال کیا، مخصوص انداز اللہ نے استعمال کیا۔ وہ کیا ہے کہ بھئی ایک قوم ایسی ہے جو اس وجہ سے نہیں مانتی ہے کہ وہ ناواقف ہے، جاہل ہے، ان تک حق بات پہنچی نہیں ہے، انہیں بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، تو اپنی ناواقفیت کی وجہ سے کوئی ایمان نہ لاتا ہو، ان تک بات نہ پہنچنے یا نہ سمجھ میں آنے کی وجہ سے کوئی ایمان نہ لاتا ہو، تو ٹھیک ہے بھئی یہ کسی حد تک بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ ایک شخص وہ ہے جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اللہ ایک ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور حق طریقہ وہ اسلام کا اور ایمان کا طریقہ ہی حق طریقہ ہے، اس کے علاوہ تمام طریقے یہ باطل ہیں، یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اس کے باوجود بھی نہ ماننا صرف ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے ہے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، کہ ہاں مجھے سب سمجھ میں آ گیا مگر پھر بھی نہیں مانتا۔ آپ غور کیجئے کہ کسی باپ کے 2 بیٹے ہوں اور ایک بیٹا وہ ہے جس کو باپ کی بتائی ہوئی بات سمجھ میں نہیں آنے کی وجہ سے وہ نہیں مان رہا ہے، کہ باپ نے کہا کہ بھئی انجینئرنگ کر لو، وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے اندر کوئی فیوچر برائٹ نظر نہیں آ رہا۔ اور دوسرا وہ ہے جس کو باپ کی بات کے حق اور سچا ہونے اور اس کے مفید ہونے پر 100% یقین ہے، مگر میں ٹھان لیا ابا کی بات تو مانوں گا ہی نہیں۔ اب تک میرا بھی ارادہ تھا کہ MPC لے لوں گا، مگر اب ابا بول دیا نا، اب ہونا بول کے نہ لیتا۔ تو آپ غور کیجئے کہ ان دونوں بیٹوں کے اندر کتنا فرق ہے۔ میرا ارادہ تھا، سمجھ میں آ رہا تھا، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، مگر اب بولے کیسا، اب نہیں لیتا، میں بھی نہیں کر کے دکھاتا ہوں۔ ان دونوں کے جو ایٹیٹیوڈ کا فرق ہے اس کو ہم سمجھ سکتے کہ انکار تو دونوں کر رہے ہیں، لیکن جو دوسرا ہے یہ انتہائی خباثت والی فطرت کا ہے، اور جو پہلا ہے وہ تو نہیں سمجھ میں آیا اس وجہ سے انکار کر رہا ہے۔ وہ اپنے انکار میں بھی شرافت والا ہے پہلا، اور دوسرا خباثت والا ہے۔ یہ جو پہلی قسم ہے وہ کافر ہے، کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، نہیں مانے انہوں نے، اللہ کو انہوں نے نہیں مانا، رسول اللہ کو انہوں نے نہیں مانا، بات سمجھ میں نہیں آئی، ٹھیک۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جن کو بات سمجھ میں آ گئی، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بہترین طریقے سے جانتے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ویسا پہچانتے ہیں۔ لیکن اب اس کے بعد، اور ان کو یہ بھی پتا ہے، ان کے انبیاء علیہم السلام نے بتایا ہے، ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آخر میں ایک نبی آنے والے ہیں، اور جب وہ آخری نبی آ جائیں تو ان پر ایمان لانا ہے۔ سب کچھ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ان کے انبیاء نے بتلایا ہے، سب کچھ ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے جانتے بوجھتے، تمام چیزوں سے واقفیت کے باوجود، تمام معجزات کو دیکھ کر کے ان معجزات پر یقین ہو جانے کے باوجود دلی عناد اور سرکشی کہ نہیں انہوں کیوں ہیں نبی، اب نہیں مان کے دکھا دو، ہم بھی مقابلہ کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ جو کیفیت ہے، یہ کیفیت ہے منافقت والی، اور اس مثال سے شاید آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ منافقت یہ انتہائی غلیظ ترین چیز ہے کفر کے بھی مقابلے میں۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ نے منافق کا جو ذکر کیا ہے عذاب کے سلسلے میں، وہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو جہنم کے طبقات ہے اس میں منافقین سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق کفار کے مقابلے میں بھی بہت سخت ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی اپنے ظاہر سے اسلام کو ظاہر کر رہے ہوں، ہمارا نام مسلمانوں کا ہے، ہمارا خاندان مسلمانوں کا ہے، ہمارے اطراف و اکناف کا نظام مسلمانوں کا ہے۔ منافقین بھی مسجد کو آتے تھے، بلکہ منافقین اس ارادے سے کہ کہیں ہمارے نفاق پر مسلمانوں کو پتہ نہ چل جائے، اس وجہ سے وہ پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے، قریب رہنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ان کو ڈر رہتا تھا کہ کہیں ہمارا نفاق ظاہر نہ ہو جائے، تو اپنے کفر کو چھپا کر کے اسلام کو ظاہر کرنے کی کوشش، لیکن حقیقت میں اندر سے کفر تھا، ضد تھی، نہیں ماننے کی کیفیت تھی۔ تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ نے ان کے یہ ضد اور ہٹ دھرمی کے نتیجے کے طور پر، اس کی سزا کے طور پر یہ آیت بیان فرمائی، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ برابر ہے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں اانذرتہم، نذر، انذار کس کو کہتے ہیں؟ ڈرانا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک باپ اپنے بچے کو ڈرا رہا ہے کہ بیٹے یہ مت کھاؤ، اگر تم آئس کریم کھاؤ گے گلوں میں درد ہے، بخار چڑھ جائے گا، باپ بھی ڈرا رہا ہے۔ اور ایک ہے کوئی ڈاکو اور کوئی چور کسی شخص کو ڈرا رہا ہے، تو ڈاکو کے ڈرانے میں اور باپ کے ڈرانے میں بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ باپ جو ڈرا رہا ہے اس کے اندر شفقت غالب ہے، بچے کے فائدے کے لیے ڈراتا ہے، اور جو ڈاکو ڈرا رہا ہے وہ بچے کے فائدے کے لیے نہیں، بلکہ وہ تو اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور اپنے فائدے کے لیے سامنے والے کو ڈرا رہا ہے۔ جو ڈاکو ڈراتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے سامنے والے کو ڈراتا ہے، اور جو باپ ڈراتا ہے اپنے بیٹے کو وہ بچے کے فائدے کے لیے ڈرا رہا ہے۔ یہ ڈرانے کا دو الگ الگ طریقے ہیں۔ انذار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ لفظ نذیر کا ذکر کیا ہے۔ نذیر کس کو کہتے ہیں، انذار کس کو کہتے ہیں؟ جیسے باپ کا اپنے اولاد کو ڈرانا ہوتا ہے جس میں شفقت غالب ہوتی ہے، جس میں سامنے والے کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے ساتھ یہ نذیر اور انذار کا لفظ استعمال کیا ہے، اانذرتہم ام لم تنذرہم۔
آپ کتنا ہی شفقت سے انہیں کیوں نہ ڈرائیں، لیکن یہ طے کر چکے ہیں، لہٰذا وہ تو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور ان لوگوں نے اپنے دل میں چونکہ یہ غلط بات طے کر لی ہے، اس کی وجہ سے اس کی سزا کے طور پر ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی، بند کر دیا ان کے دلوں کو ہدایت کے قبول کرنے سے، اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے ہدایت کے اسباق کو دیکھنے اور عبرت کی نظر کے لیے اللہ نے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب انہیں کوئی ہدایت کی چیز نظر نہیں آتی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی جب اللہ نے خود دل کے دروازے کو بند کر دیا، اللہ نے خود کان میں ہدایت کی بات پڑھنے اور اس کو سمجھنے سے اللہ نے خود دروازہ بند کر دیا، جب اللہ نے خود آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہو، تو جب اللہ نے مہر لگا دی اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تو اس کی وجہ سے پھر وہ ایمان نہ لائیں تو ان کا کیا قصور ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جواب سمجھنا چاہیے ایک مثال کے ذریعے سے۔ مثال یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس نے کوئی جرم کیا اور مثلا یہ ہے کہ وہ اپنے بیوی بچوں کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے، بیوی کا نفقہ نہیں دیتا، بیوی کو مارتا ہے، بچوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو اب بیوی بچوں کے حق ادا نہ کرنے، ان کے اوپر ظلم کرنے کی وجہ سے عدالت نے اس شخص کو سزا دے دی اور اس کو جیل بھیج دیا۔ اب وہ جیل میں بند ہو گیا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے تو اس کو باہر آنا پڑے گا، وہ جب باہر آئے گا تو انصاف کرے گا، اب جیل میں بند ہے تو انصاف کیسے کرے گا؟ تو وہ تو انصاف کرنے سے آپ روک رہے ہیں۔ کسی کا یہ کہنا صحیح ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ جیل میں بند کیا گیا ہے ظلم کی وجہ سے، ظلم کی سزا میں اس کو جیل میں ڈالا گیا۔ اب جب جیل میں ڈالا گیا تو یہ تو سزا ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ آپ خود انصاف سے روک رہے ہیں تو بھئی یہ بات صحیح نہیں ہے، وہ ظلم کی وجہ سے یہ سزا بھگت رہا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، جب اس کی سزا ختم ہو جائے گی تب اس کے لیے باہر آ کر کے پھر انصاف کرے۔ ایسے ہی کفار و مشرکین، منافقین، جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ ان کے دل کے دروازے بند ہو گئے، ان کے کان کے دروازے بند ہو گئے، انہیں اب ہدایت کی بات نظر نہیں آتی، آنکھوں پر پردہ پڑ گیا، تو کیا ہے یہ سزا کے طور پر اللہ نے کیا ہے، یہ پہلے مرحلے کے اندر نہیں ہوا۔ یہ وہ جو بار بار بتائے جانے کے باوجود، بار بار کہے جانے کے باوجود، بار بار ان کے سامنے عبرت کی باتیں آنے کے باوجود، مختلف لوگوں کے ذریعے سے ان تک بات پہنچائے جانے کے باوجود، یہ سب ہونے کے باوجود بھی جب وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، تو اس عناد اور سرکشی کے نتیجے اور سزا کے طور پر اب ان کے دل اور کان کے راستے اللہ نے بند کیا۔ تو یہ اللہ نے سزا تجویز فرمائی ہے، اس لیے یہاں یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے کہ جب دروازے بند کر دیے اللہ نے تو پھر کیسے وہ ہدایت پر آئے گا۔ یہ دروازہ اللہ نے بند کیا ہے سزا کے طور پر۔ پہلے ایسا کیوں کیا؟ جب تک کہا اور سمجھایا جاتا رہا تو اس وقت تک نہیں مانا،
تو یہ اللہ نے سزا تجویز فرمائی۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ جب پتہ چل جائے گا کفار و مشرکین کو کہ نہ ماننے کی سزا یہ ہے، تو پھر اس خوف سے کہ کہیں نہ ماننے کی وجہ سے کل نے پرسوں نے ترسوں سال 2 سال کے بعد اگر ہم ایسے ہی حالت میں رہیں گے، نہیں مانیں گے، تو یہ جو ماننے کا جذبہ دل کے اندر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جب یہ ان کو پتہ چلے گا تو ممکن ہے یہ اپنے ہدایت کو قبول کرنے میں عجلت کرے۔ یہ مصلحت ہے اس سزا کے تجویز کرنے میں، لیکن یہ اللہ کی جانب سے بیان کردہ بات ہے۔ اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے سلسلے میں یہ طے کر لے کہ اللہ نے چونکہ کہا ہے کہ نہ ماننے کے نتیجے میں دل کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو میرے دل کے دروازے بند ہو گئے اس لیے میں نہیں مان رہا ہوں۔ اگر بات ایسی ہوتی تو یہ بات بھی دل کے اندر نہ آتی کہ میں اس لیے نہیں مان رہا ہوں۔ تو یہ اپنے اوپر یہ بات اپلائی کرنے کے لیے یہاں بیان نہیں کی گئی ہے، بلکہ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کے ایمان نہ لانے کے نتیجے میں کسی بھی دعوت دینے والے کو ڈپریس نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ریزن یہ بیان کیا۔ اب آپ غور کیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ قرآن نازل ہو رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے آپ کو یہ خبر دے دی ہے، قرآن پاک میں یہ آیت اتر چکی ہے کہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا چھوڑ دیا؟ نہیں چھوڑا۔ آپ تو مسلسل دعوت دیتے رہے، پتہ کیا چلا کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفار و مشرکین کو دعوت دینا چھوڑ دیجئے کیونکہ وہ تو ماننے والے نہیں ہیں، مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ دراصل دعوت دیتے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو دعوت دینے والا ہے وہ ڈپریس ہو جائے، وہ فکر مند ہو جائے، وہ پریشان ہو جائے، وہ مایوس ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو۔ اس وجہ سے اللہ نے بیان فرما دیا کہ دیکھیے آپ اپنا کام کرتے رہیے، آپ اپنے کام میں لگے رہیے، دعوت کا کام آپ اپنے کام میں لگے رہیے۔ اب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کے دل کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ آپ کی بات مانتے رہیں گے، جن کے دل کے دروازے بند ہیں وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ لیکن آپ کو یہ کوئی انالائز کرنا نہیں ہے کہ کس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کس کا دروازہ بند ہے، آپ کو تو ہر ایک کو دعوت دیتے رہنا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تو کم از کم 70 مرتبہ آ گئے تھے دعوت دینے کے لیے، لیکن میں نے نہیں مانی بات۔ اس کے بعد پھر مجھے ہدایت کی توفیق ملی، تو ایک ایک دروازے پر 70 مرتبہ جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دعوت اس وجہ سے چھوڑ دیں کہ کفار کے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ کس نے کہا کہ یہ کافر کے دل پر ہے؟ داعی کو حرص ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کون آ جائے، وہ تو محبت پیار شفقت کے ساتھ ہر ایک کے پاس جاتا ہے اور ہر ایک کی منت سماجت کرتا ہے، ہر ایک کی ٹھوڑی پکڑتا ہے اور ہر ایک کو جہنم سے بچا کر کے جنت میں لانے کی فکر کرتا ہے۔ اتنی ساری محنت کے بعد بھی اگر کچھ لوگ ایمان میں داخل نہیں ہوتے تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے پہلے ہی قرآن پاک میں خبر دے رکھی ہے کہ بعض لوگ تو ماننے والے نہیں ہیں، اور اتنی ساری محنتوں کے بعد کچھ لوگ آ جاتے ہیں تو وہ خوشی کا سبب۔ تو جو آ جائیں اس سے خوشی ہوگی داعی کو، اور جو نہ آئیں اس سے تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے پہلے خبر دے دی۔ اگر یہ خبر اللہ نہ دیے ہوتے تو داعی کو جو تکلیف ہوتی، اس تکلیف کے نتیجے میں وہ دعوت کے کام اس کا متاثر ہو جاتا، مایوس ہو جاتا۔ تو اگر غور کیا جائے تو یہ سائیکالوجیکل مینجمنٹ بھی ہے، دعوتی
نقطہ نظر سے، دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سائیکالوجیکل مینجمنٹ ہے ایک داعی کے لیے، جس کی وجہ سے داعی مایوس نہیں ہوتا ہے، اور اس کی دعوت کے نتیجے میں جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اس سے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ خوشی کے تو راستے پورے کھلے ہوئے ہیں اور مایوس ہونے کے راستے بند ہے، تو ایسے داعی کی زندگی میں کتنا سکون اور آرام رہے گا، یعنی پریشانی اور مایوسی کا دروازہ بند اور خوشی کے دروازے کھلے ہوئے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہاں ایک بات اور مفسرین بیان فرماتے ہیں، دل اور کان کے سلسلے میں مہر لگا دینے کا لفظ آیا ہے، مطلب مہر لگ گئی تو پھر کہیں سے بھی کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں کوئی بات آتی ہے تو اس کے لیے مختلف راستوں سے دل میں بات آتی ہے، کان میں کوئی بات پڑتی ہے مختلف راستوں سے پڑتی ہے، دل میں کوئی بات دماغ سے بھی آتی ہے سوچ کر کے، کان سے بھی، آنکھ سے بھی آتی ہے، کان سے بھی آتی ہے، سونگ کر کے بھی دل میں بات آتی ہے، وہ کیا بہترین خوشبو ہے۔ تو اس کے لیے مہر لگانے کا لفظ استعمال کیا۔ آنکھ کے لیے پردہ ڈالنے کا لفظ، اس لیے کہ آنکھ صرف سامنے کی چیز کو ہی دیکھتی، تو اگر پردہ ڈال دیا جائے تو اس کو نظر نہیں آئے گا، لیکن دل میں مختلف جگہوں سے بات آتی ہے، کان میں مختلف جگہوں سے بات سنائی دیتی ہے، اس وجہ سے وہاں پر مہر لگا دینے کا ذکر کیا، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور آنکھوں پر پردہ ڈالنے کا ذکر کیا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ جو لوگ ہیں جن کے دل کے دروازے بند ہو گئے اور ان کے کان اور آنکھ سے کوئی سنائی اور دکھائی نہیں دیتا ہے حق کی بات، تو ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ عذاب ہے۔ جیسے میں نے فرمایا یہ بیان کیا گیا ہے عذاب کے طور پر، تو اللہ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ اللہ ایسی صفات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ایمان و ہدایت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔